یہ تہوار بہت امپورٹنٹ ہے. یہ پورا ہفتہ یہودیوں میں اس عید کو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. یہ عید بہت اہم عید ہے یہودیوں کے لیے. عید فصح کی عید اس لیے اہم ہے کہ خداوند نے بنی اسرائیل کو ملک مصر سے فرعون کے ہاتھوں سے چھڑایا. پہلی بات وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ مصر سے آزادی کو. اگر آپ خروج کی کتاب پڑھیں تو اس میں آپ کو اس کی ہسٹری ملے گی کہ خداوند نے ان کو بتایا کہ ایک دن رکھنا اور اس دن تم قربانی چڑھانا اور پورا ہفتہ اس عید کو سیلیبریٹ کرنا. سو یہ عید ایک ہفتے تک سیلیبریٹ کی جاتی. اور جب وقت پورا ہو جاتا تو کاہن فرائیڈے کو جب قربانیاں ہوتی کاہن باہر نکلتا اور اس کے ہاتھ میں ایک نرسنگا ہوتا اور وہ باہر ہیکل کے کھڑا ہو کر اس کے چبوترے پر نرسنگا بجاتا کہ اب قربانی کا وقت ختم ہو چکا ہے. نو مور سیکریفائسز. اور لوگ اپنی قربانیاں دینا بند کر دیتے. سو یہ ایک تہوار جو بڑا ہی مسیحی ہسٹری میں اور جوئش ٹریڈیشن میں پاکیزگی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اس تہوار پر یہودی اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ موت کا فرشتہ وہاں سے گزرا لیکن انہوں نے لہو کو دیکھ کر اس گھر کو چھوڑ دیا اور سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. فصح، پاس اوور، بہت ساری اور باتیں اگر آپ ٹریڈیشن میں جائیں تو آپ اس کو دیکھیں گے. لیکن میں خداوند یسوع مسیح کی اس زندگی کے متعلق دیکھ رہا تھا کہ خداوند ہم ہر سال پام سنڈے مناتے ہیں اور مجھے اس سنڈے کے لیے تو کیا میسج دینا چاہتا ہے. میں اس کے بارے میں سوچتا رہا. حالات پچھلے ہفتے بڑے عجیب سے تھے. کچھ ٹینس سچویشن میں سے گزرا. کئی دفعہ کچھ چیزیں جو ہم پلان کرتے ہیں اور میں اپنی مسز سے کہہ رہا تھا اوکے میں نے ٹیوزڈے کو اپنا اسٹڈی کرنی ہے اینڈ آئی ایم گونا پریپیئر مائی سرمن. بدھ کو یہ کرنا ہے وہ کرنا. میں سارا کچھ یہ باتیں کہہ کے منڈے کو 8:30 بجے تیار ہو کر اسکول کی طرف نکلا اور میری مسز میرے ساتھ تھیں اور ہم نے ایک پلان کیا ہوا تھا کہ یہ ٹائمنگ ہے جس میں ہم نے یہ کام کرنے ہیں. تو جمائمہ جب بیٹی کو اسکول میں چھوڑنے گئی تو اچانک میرے سامنے ایک گاڑی تھی اور لیڈی اس میں بیٹھی تھی. مجھے بھی پتا ہے کہ وہ ویٹ کر رہی ہے کسی بات کا. سو میں اس کے پیچھے تھا تو اچانک اس نے ریورس کی بڑی تیزی سے اور اس نے زور سے مجھے ہٹ کیا اور میں اسے ہارن کر رہا ہوں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ جو چیزیں ہم پلان کرتے ہیں ڈیول حسد کرتا ہے اور ڈیول یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ڈسٹرکشن کو پیدا کرے. ڈیول یہ چاہتا ہے پرابلمز کو لائے. لیکن میں پام سنڈے کے جب میسج کو تیار کر رہا تھا اور اس دن کے بعد منڈے کا دن تھا -16 تھا میرا خیال باہر. اور جب میں باہر نکلا خوب ٹھنڈ تھی اور مجھے آدھا پونا گھنٹہ انشورنسز یہ وہ 9 بجے نکلے 10:30 گھر واپس آئے. پھر مجھے کلوژن سینٹر جانا پڑا. مجھے بہت سارے اور کام. شام 6:15 بجے میں گھر آیا اور اس دن ہم نے کسی کی ڈیتھ ہوئی تھی. میں نے بتایا آپ کو بھائی ہینری ان کے بردر ان لا کی اور میں نے ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ضرور آئیں گے. بھائی ٹائرن کے جاننے والے میں نے ان سے ریکویسٹ کی. سو میں ان کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم دونوں گئے. وی کیم بیک اباؤٹ 1 o'clock اور 12:30. مجھے نہیں پتہ لگا کہ اس کے بعد ایک عجیب قسم کا سٹریس پیچھے سے اور جیسے میرے آدھا بدن جو ہے وہ سن ہے اور اس میں جان نہیں اور میری انگلیوں میں ٹنگلنگ سی ہے. لیکن یوں لگتا ہے جب میں سوتا ہوں جب میں لیٹتا ہوں تو میں گردن موڑ سکوں گا یا نہیں. یہ سارا ویک میں اٹھتا تھا کام کرنا چاہتا تھا لیکن بہت آزمائش کا وقت. رات میں سو نہیں سکتا تھا کیونکہ درد بہت زیادہ تھا. ابھی بھی درد اس میں بازو میں ہے.
اور میں نے خداوند سے قوت مانگی. میں نے کہا خداوند میں نہیں، میں کھڑا ہوں گا اور تو مجھے کھڑا کرے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ آزمائش میں جب ہم جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے ساتھ ہے. میں کلام میں سے دیکھ رہا تھا سدرک مسک ابدنگو ان کو آگ میں ڈالا گیا. یہ نہیں تھا کہ خدا نے ان کو آگ سے پہلے بچا لیا. میں اس بات کو سیکھ رہا تھا شاید اس آزمائش میں جانے کے بعد کہ وہ آگ میں گئے، آگ میں رہے اور خداوند وہاں پر موجود تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا خداوند تو اس درد میں بھی ہے میرے ساتھ. دانیل شیروں کی ڈن میں گیا، اس سے پہلے خداوند نے بادشاہ کا دل نہیں بدلا. وہ شیروں کی ڈن میں گیا، وہاں پر اس نے جا کر شیروں کا سامنا کیا، لیکن خدا نے اسے فتح مندی دی. تو جب ہم بیماریوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں گزرتے ہیں، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہماری آزمائشیں نہ آئیں، لیکن اگر خداوند کئی دفعہ ہمیں جانے دیتا ہے تاکہ ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہو سکے، تو اس میں بھی ہمیں ڈرنا نہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کے نام کا. پھر پالوس کی وہ پرسیکیوشنز یاد کرتا رہا. میں نے کہا خداوند اسے بھی درد تھی. کچھ کہتے ہیں کڈنی میں پین تھی، کچھ کہتے ہیں اس کی آنکھیں خراب تھیں، لیکن درد تھی. آئی ڈونٹ نو اس کی آنکھیں زیادہ خراب تھیں یا کڈنیز میں، لیکن موسٹلی اتھینٹک جو گنا جاتا ہے کڈنیز میں اس کی درد تھی. تو لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو خداوند کیا کہتا ہے؟ جب تو کمزور ہوتا ہے تو میرا فضل تجھ پر چھا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے خداوند میں اپنی کمزوری میں شکریہ ادا کروں. سو ہم بھی شکریہ ادا کریں گے، اس کے نام کی تعریف کریں گے، کیونکہ یسوع ہمارے ساتھ ہے اور وہ کیسے بھی حالات ہوں اس میں ہماری مدد کرتا ہے. 2000 سال پہلے یہ پروفیسی کی گئی. ان کی تالمود کی کتاب میں لکھا گیا مسیح آئے گا اور وہ 4 دن پہلے اپیئر ہوگا، اور اس لیے وہ یروشلم کا دروازہ، ہیکل کا دروازہ کھلا رکھتے کہ جب وہ آئے گا تو وہ سیدھا ہیکل کے اندر جائے گا. اور میں اس پروفیسی کو لے کر، اس ہسٹری کو لے کر متی کی انجیل کو آبزرو کر رہا تھا کہ کس طرح سے خداوند نے اس بات کو پورا کیا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو لوگوں نے بڑا اس کا خوبصورت طریقے سے استقبال کیا. یہاں پر لکھا ہے اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع کے 2 شاگردوں کو کہہ بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ. اب یہ ایک سٹوری ہے جو لوکا کی انجیل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، مرکز کی انجیل میں بھی یہ سٹوری ہے، یوحنا کی انجیل میں بھی. چاروں اناجیل اس واقعوں کو بیان کرتی ہیں کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. چاروں اناجیل میں یسوع مسیح کے ویلکم کا ذکر کیا گیا ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ بادشاہ آئے گا اور اناؤنس کرے گا اور اپنی بادشاہت کو ظاہر کر دے گا، اور لوگ بڑے خوش تھے. اس لیے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح، اگر آپ لوکا کی انجیل میں جائیں 18ویں باب میں، تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ شاگردوں کو کہتے ہیں کہ میں یروشلم کی طرف جاتا ہوں اور ابن آدم پکڑوایا جائے گا، اور وہاں پر لوگ اس کے منہ پر تماچے ماریں گے، اس پر لعن طعن کریں گے اور اس کو مصلوب کریں گے، اور وہ تیسرے دن جی اٹھے گا. 18ویں باب میں لوکا کی انجیل میں ذکر ہے. تو وہاں پر لکھا ہے اور شاگردوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی. مرکز کی انجیل میں پڑھیں تو ان میں تو وہاں پر لکھا ہے اور پھر یعقوب اور یوحنا خداوند یسوع کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، جیسے ہی خداوند نے یہ بات ختم کی فوراً اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو ایک تیرے داہنی طرف بیٹھے اور ایک طرف تیرے بائیں طرف. خداوند یسوع مسیح مصلوبیت کی بات کر رہے ہیں. خداوند یسوع مسیح بات کچھ اور بتا رہے ہیں، شاگردوں کو کمیونیکیٹ کرنے کی بات بتا رہے ہیں. ان کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بی پرسیکیوٹڈ، اور لوگ یہ کریں گے. لیکن شاگرد جو ان کے ساتھ رہتے تھے وہ بھی اس بات کا یقین نہیں کر رہے کہ یہ اس کو صلیب دیا جائے گا. وہ اپنی پوزیشن کی فکر میں ہیں کہ جیسے ہی یہ یروشلم میں جائے گا
تو ہمیں کوئی وزارت مل جائے, کوئی اس کے ارد گرد جو جانشین ہوتے ہیں اس کا عہدہ مل جائے, اور وہ پہلے اپروچ کرتے ہیں خداوند اگر ہو سکے تو قریب ذرا اپنے پرسنل گروپ میں ہمیں شامل کرنا. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم کیا کہتے ہو, میں کون سا پیالہ پینے کو ہوں تم نہیں جانتے. یہ بات پوشیدہ رہی. جب ہم خدا یسوع مسیح کی اس بات کو دیکھتے ہیں, اس پروفیسی کو دیکھتے ہیں, تو کلام مقدس میں اگر آپ دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے میتھیو چیپٹر 5 ورس 17 to 20, اس نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ شریعت کو ابالش کروں, میں شریعت کو ختم کروں, میں اس لیے آیا ہوں کہ شریعت کو پورا کروں. خداوند یسوع مسیح کا ایک ایک ایکشن شریعت کو پورا کرنا تھا. یہ یاد رکھ لیجئے, یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کیا اس نے شریعت کو پورا کیا. اور سب سے پہلے جو بک آف زکریا میں جو خداوند یسوع مسیح کے متعلق لکھا تھا کہ وہ گدھے پر سوار حلیم بادشاہ آتا ہے, اس پروفیسی کو خداوند نے پورا کیا جب خداوند نے شاگردوں کو یہ کہا کہ جاؤ اور وہاں پر ایک گدھی کا بچہ ہوگا, اسے لے کر آؤ. خداوند یسوع مسیح کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہاں پر لکھا ہے جیسس نیو واٹ ہی واز ڈوئنگ. جیسس نیو واٹ ہی واز ڈوئنگ, اسے پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. کوئی اسے بتا نہیں رہا تھا بلکہ اسے پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اٹ واز اے پاس اوور, جوئش فیسٹ تھا, اور اسے پتا تھا کہ یہ فیسٹ جو ہے اب پوری دنیا کے لیے ہوگا. وہ قربانی صرف یہودیوں کے لیے دی گئی, عید فصح کی قربانی صرف یہودیوں کے لیے تھی, لیکن یسوع مسیح کی قربانی تمام بنی نوع انسان کے لیے تھی. اور یہ ایک بہت اہم وقت تھا, پاس اوور کا وقت. پاس اوور کا ٹائم وہی ٹائم جہاں پر یہودی, جب موت کا فرشتہ آیا تو انہوں نے یہودیوں کو چھوڑ دیا, اور یسوع مسیح کی قربانی کے وساطت سے اب پوری دنیا کا ایک ایک بچہ, بوڑھا, بزرگ, جوان نجات پانے کو تھا. اور 4 دن پہلے جب خداوند یسوع مسیح پہنچتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا ہجوم ہے, پوری دنیا سے لوگ وہاں پر اکٹھے ہیں. پاس اوور ایک بہت ہی بڑی عید ہے, جیسے آپ مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں, اور ہم بھی اسی طرح سے سوچتے ہیں. ہم کئی دفعہ کرسمس کو بہت اہم سمجھتے ہیں, ایسٹر کو اتنی زیادہ اہمیت, ہم کہتے ہیں بڑی عید اور چھوٹی عید. پاس اوور بہت خاص ایک اوکیشن تھا یہودیوں کے لیے. اور جب میں خداوند یسوع مسیح کی اس مشن کو دیکھتا ہوں کہ جس مشن کے لیے خداوند یسوع مسیح آئے اس دنیا میں, تو انہوں نے اپنے مشن کو پورا کیا. 3 سال پہلے کلام مقدس میں لکھا ہے ڈیول ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا, ڈیول نے کیا کہا, تجھے بادشاہی میں انعام میں دے دوں گا اگر تو مجھے سجدہ کرتے. You don't need to be persecuted. تمہیں کانٹوں کا تاج رکھنے کی بجائے میں سونے کا تاج ابھی اس دنیا میں پہناؤں گا اگر تو مجھے سجدہ کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کا کیا مطلب مشن تھا؟ ان کا مشن یہ نہیں تھا کہ میں بادشاہی کروں, ان کا مشن یہ تھا کہ وہ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آئے, اور وہ اپنے مشن پر بالکل باقاعدگی سے اس کو عمل کرتے رہے. انہوں نے فوراً ابلیس کو کیا کہا, اے شیطان دور ہو. میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے ایک ڈیڈیکیشن کو سیکھ رہا تھا کہ کیسی ڈیڈیکیشن تھی اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے. ایک شخص کو پتا ہے کہ میں جب یروشلم میں جاؤں گا, اس کے شاگرد یوحنا کی انجیل میں پڑھیں تو شاگرد منع کرتے ہیں کہ نہیں, وہاں پر لوگ تجھے سنسار کر دیں گے, تجھے وہاں پر نہیں جانا. لیکن یسوع نے کہا کہ نہیں, اب یہ وقت ہے, مجھے وہاں پر جانا ہے. سو ڈیڈیکیشن خداوند کی زندگی میں سے ہمیں نظر آتی ہے. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب 2 شاگردوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے تو لکھا ہے 2 شاگرد حکم مانتے ہیں, اوبیڈینس سے جو کچھ یسوع نے کہتے ہیں وہ اس پر اس کی فرما برداری کرتے ہیں, اوبے کرتے ہیں. وہ سوال کر سکتے تھے کہ خداوند کیسے ہو سکتا ہے ہم کسی کا گدھا
کھولنے اور کیسے. لیکن جو کچھ یسوع نے کہا انہوں نے یقین کیا. اور یہی ہم نے لاسٹ سنڈے سیکھا تھا کہ وہ اس اندھے نے کیسے شفا پائی، کیونکہ اس کے اندر اعتقاد تھا. جو کچھ یسوع نے کہا خداوند نے، جو کچھ یسوع نے کہا اندھے نے کہا کہ میرے خدا نے کہا، اور اس نے قبول کیا اور اس نے شفا پا لی. سو یسوع مسیح کا ایک اس کی ڈیڈیکیشن دیکھتے ہیں ہم اس پورے 33 سال کی زندگی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یروشلم میں ایک مشن کے تحت آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام بادشاہ کی طرح سے نہیں ہیں کہ وہ تلوار کو لے کر اس میں آتے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گدھے پر بیٹھ کر آتے ہیں. اگر بادشاہ لڑنے کے لیے آئے تو وہ ہمیشہ گھوڑے کا استعمال کرتا ہے، سفید گھوڑا. لیکن اگر بادشاہ حلیمی کا اور پیس کا پیغام لے کر آئے تو وہ ہمیشہ گدھے پر آتا. سو کلام مقدس میں یہ پہلی بات جو میں نے سیکھی کہ یسوع نے اس پروفیسی کو پورا کیا جو زکریا نبی نے کی. دوسری بات، خداوند یسوع مسیح پیس لے کر اس دنیا میں آئے اور اس لیے وہ گدھے پر بیٹھے کیونکہ گدھے کو سب سے حقیر جانور سمجھا جاتا ہے. اور داؤد بھی گدھے پر سواری کرتا ہوا ایک دفعہ آیا جب جنگ جیت کر آیا. اور پام برانچز فتح مندی کا نشان تھی. پام برانچز کیا تھیں؟ فتح. اور وہ پام برانچز کو لہراتے تھے. سو وہ فتح مندی کہ ہم فتح مند ہیں. اور اب یہ یسوع آیا ہے جو جس کے پاس قوت ہے، نہ صرف وہ فزیکلی بلکہ ایموشنلی ہمیں ہیلنگ دے سکتا ہے. انہوں نے معجزات دیکھے، انہوں نے لازر کو زندہ ہوتے دیکھا، انہوں نے اندھے کو دیکھا، انہوں نے بہت سارے معجزات یسوع کو دیکھے. اینڈ ایوری باڈی واز ایکسائٹیڈ کہ یہ ایک عجیب کنگ ہے جو آج یروشلم کے اندر آئے گا اور ہیکل کے اندر داخل ہوگا اور وہاں سے اناؤنس کر دے گا کہ اب رومنز کے ساتھ جنگ ہوگی. یہودا اسکریوتی بہت بڑا تلوار باز تھا، اس کو تلوار چلانا آتی تھی، اور وہ یہ یسوع کے گروپ میں شامل ہوا. جب اسے پتا لگا کہ یسوع کون سی بادشاہت کا ذکر کرتا ہے، وہ دنیا کی نہیں، تو وہ دل ہی دل میں خفا ہوا. یہ یہودیوں کی ہسٹری کی بک میں لکھا ہے. اور دل میں خفا ہوا اور وہ اس نے اپنے دل میں یسوع کے لیے بغاوت کی اور اسے بیچ دیا. کہ میں نے تو سوچا مجھے کوئی منسٹری ملے گی، میں نے تو سوچا مجھے خداوند بڑا رتبہ دے گا، لیکن یہ تو کوئی اور بات کرتا ہے. لیکن کلام مقدس میں جب لوگ ہوشنا کے نعرے لگاتے تو زبور 118 میں لکھا ہے کہ وہ اس پروفیسی کو پروکلیم کرتے تھے کہ ہوشنا جو اس کے نام سے آتا ہے، اور وہ اس پروفیسی کو پورا کر رہے تھے. پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے کلام مقدس میں سے، جو میں چاہتا ہوں آپ دیکھیں، اور وہ یہ ہے یسوع مسیح کی کرج. ان کے اندر کتنی جرت تھی کہ جو کچھ ہونے کو ہے وہ اس کو برداشت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. So he was courageous. اگر وہ اس کے اندر اتنی جرت تھی، کئی دفعہ ہم ڈر جاتے ہیں تو ہم بھی اسی کے فالوور ہیں. ہمیں اپنی پرسیکیوشن سے ڈرنا نہیں ہے. And that was for me and for you too. اگر آپ ڈرے ہیں کسی بات سے، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو یسوع مسیح کی اس کرج کو دیکھیں کہ اسے پتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، وہاں پر مجھے پکڑوایا جائے گا، ماریں گے، میرے منہ پر تھوکیں گے. 2.5 لاکھ سے زیادہ وہاں پر یہودی تھے اور سب نے اس کے منہ پر تھوکا. آپ سوچیں کہ کیا حالات تھے. لیکن اس وقت ایک خوشی ہے اور لوگ اس کو ویلکم کر رہے ہیں کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ یسوع ہے جو ہمارے دکھوں سے ہمیں نجات دے گا اور رومن کے قبضے سے ہمیں چھڑائے گا. یسوع کی کرج کو دیکھتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع کی ڈیڈیکیشن. جس وقت پہ انہیں وہاں پر جانا تھا اسی وقت وہاں پر وہ پہنچے. اس کے کلیمز کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کلیم کیا کہ ہی از دا انوائنٹڈ ون. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش کیا تھی جب وہ وہاں پر پہنچے. لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ ہمیں دکھوں سے نجات دیں، اور یسوع مسیح دکھوں سے نجات دینے کے لیے آیا. لیکن لوگ اسے فزیکلی سوچتے ہیں. یسوع مسیح ہمیں گناہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے اس دنیا میں آئے.
اور گناہ کے قبضے سے کوئی بادشاہت آپ کو چھڑا نہیں سکتی تھی. اگر یسوع مسیح نہ آتے تو میں اور آپ آج بھی قید میں ہوتے. اگر یسوع مسیح نہ آتے تو ہم آج بھی غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے. شارٹلی میں بتانا چاہوں گا، جب وہ پورے ہجوم میں سے چل رہے تھے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں اور اس کے آگے کپڑے بچھا رہے ہیں اور کھجور کی ڈالیاں لہرا رہے ہیں. جب کوئی شخص کسی کو بہت پیار کرتا تھا تو وہ اپنے گھر کے کپڑے لا کر اس کے سامنے بچھاتے کہ یہ اس کے قدم عظیم ہیں، اس کے قدم مبارک ہیں، تاکہ ہمارے گھر میں، ہمارے شہر میں برکت آئے. اور وہ یسوع مسیح کے آگے ریڈ کارپٹ بچھا رہے تھے، خداوند یسوع مسیح کے آگے، کہ یہ وہ بادشاہ ہے جو آ کر ہمیں رومن کے قبضے سے چھڑائے گا. یہ بہت بڑی عزت تھی. لیکن جیسے ہی یہ سارا پروسیشن چل رہا تھا، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ لوگوں نے انہیں ڈانٹا کہ چپ رہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 21ویں باب میں کہ جو فقیہ فریسی تھے انہوں نے اسے ڈانٹا، اس ہجوم کو، کہ یہ وہ چپ رہیں. لیکن یسوع نے انہیں کہا کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے. غور کیجئے، ایک بات یہاں پہ میں رک کے بتانا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے اکثر معجزات کیے اور لوگوں کو کہا کہ چپ رہنا، خاموش رہنا، کسی کو نہ بتانا. اور یہاں پر یسوع کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر بھی، یعنی یسوع یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اب یہ وقت ہے چلانے کا. ایک وقت تھا چپ رہنے کا اور اب وقت کیا ہے؟ چلانے کا. چرچ میں، گھروں میں بھی ایک وقت ہوتا ہے گیت گانے کا، دعا کرنے کا. جب وہ وقت خدا ہمیں دیتا ہے تو ہمیں چلانا ہے، اپنے گلوں کو پھاڑنا ہے، ہمیں خدا کے نام کی تعریف کرنی ہے، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے نام کی پرستش کریں. ہمیں کلام مقدس میں لکھا ہے اگر یہ چپ رہیں گے تو پانی، دریا، موجیں، پہاڑ، پرندے، دنیا کی ہر چیز، پتھر چلا اٹھیں گے. He is the creator. He is the anointed one. He is the Messiah. اگر یہ چپ رہیں گے تو آج وقت ہے کہ یہ چلائیں. اور جب وہ چلا رہے تھے وہ بڑے خوش تھے. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں کیا لکھا ہے کہ یہ کون ہے. پھر یسوع نے ہیکل میں داخل ہو کر ان کو نکال دیا. اچھا، اگر آپ میرے ساتھ لوکا کی انجیل میں آ جائیں، 19واں باب اس کی 28ویں. کوئی نکال دے تو میرے لیے ضرور پڑھ دیجیے. لوکا کی انجیل چیپٹر 19 یہاں پر لکھا ہے، اور بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے. اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر بھی چلا اٹھیں گے. اور پھر لکھا ہے جب نزدیک آ کر شہر کو دیکھا تو اس پر رویا اور کہا. ورس 41 Jesus cried. Jesus cried. یہ کہہ کر وہ رویا. دو جگہوں پر یسوع روئے. ایک دفعہ جب وہ لازر کو زندہ کرنے کے لیے گئے اور وہاں پر لکھا ہے اینڈ جیسس، سب سے چھوٹی ورس جو ہے بائبل میں وہ یہی ہے، جیسس ویپٹ. اور یسوع روئے اور پھر یروشلم کو اور ان لوگوں کو دیکھ کر روئے. میں کافی دیر اس پر غور کرتا رہا کہ خداوند یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تو خالق ہے اور تیری آنکھوں میں بھی آنسو آئے. تو حل مشکلات ہے لیکن تو بھی رویا.
اور میں کتنے گھنٹے اسی بات پہ غور کرتا رہا کہ خداوند یسوع مسیح کو کس بات پر رونا آیا. آخر کوئی شخص تو ہوگا جس کو دیکھ کر خداوند کو رونا آیا. اور خدا کے روح نے یہ بات ریویل کی کہ ہی واز ناٹ کرائنگ فار ہمسیلف کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے. ہی واز کرائنگ فار یو اینڈ فار می. ہی واز کرائنگ پیپل ہو ریجیکٹڈ ہم. جو اس وقت وہ یہ جانتے تھے کہ آج جو ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں کل یہی لوگ کہیں گے کروسیفائی کروسیفائی کروسیفائی. تو وہ اپنے دکھوں کو دیکھ کر نہیں روئے, وہ اس بات سے روئے کہ یہ لوگ جو مجھے ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا, یہ کہاں پر جائیں گے, ان کا انجام ہیل میں ہوگا. اور پھر کلام مقدس میں آپ کو یاد ہوگا جب صلیب پر یسوع جاتے ہیں تو پھر باپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں باپ انہیں معاف کر, کیونکہ اگر یسوع نہ معافی دیتا تو ان کی معافی ہو ہی نہیں سکتی تھی. شفاعت کی. جیسس ویپٹ فار یو فار می. پوری دنیا کے لیے یسوع روئے. دوستو میں اس بات کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں آتے ہیں لیکن ہم اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے کہ وہ کس پرپس کے لیے اس دنیا میں آئے. ہمیں اس کی کرج کو دیکھنا ہے, ہمیں اس کی ڈیڈیکیشن کو دیکھنا ہے. کئی دفعہ ہم مسیح کے ساتھ بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن ہم اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے. لیکن سب لوگ نعرے لگا رہے تھے, بڑے خوش تھے, نعرے لگ رہے ہیں, لیکن یسوع رو رہا ہے کیونکہ یسوع کو حقیقت کا پتہ ہے. اور پھر آخر میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سارا پروسیشن ختم ہوا, سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کہاں پر گئے؟ اگر آپ کو یاد ہو اسی میں لکھا ہے فوراً ہیکل کے اندر گئے. کہاں پر گئے؟ ہیکل کے اندر گئے. تو جو مسیح آنے والا تھا اس کے بارے میں یہی تھا کہ وہ آئے گا اور ہیکل کے اندر جائے گا. اور جب ہیکل کے اندر جاتے ہیں تو یسوع نے کیا کیا؟ اس کو کلین کر دیا. جب یسوع ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہماری زندگی کو کلین کرتا ہے. ہماری زندگیوں میں وہ باتیں جنہوں نے خداوند کی ہیکل کو خراب کر دیا ہے. آپ کو پتا ہے پال کہتا ہے تمہارا بدن کیا ہے؟ خدا کا مقدس ہے, اور اپنے بدن سے خدا کے نام کو جلال. جب ہم کہتے ہیں کہ یس وی ہیو ریسیوڈ جیسس کرائسٹ, تو اس میں نہ تو حسد ہونا چاہیے, نہ کینہ ہونا چاہیے, نہ بغض ہونا چاہیے, ہر قسم کی لڑائی جھگڑا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر خوشی ہونی چاہیے, کیونکہ جب یسوع یہاں پر آئے گا تو وہ پورے دل کو کلین کر دے گا اور ہم پاک اور صاف ہو جائیں گے. ایسا ہو نہیں سکتا. ہیکل میں یسوع داخل ہوئے اور انہوں نے سارے جو بیچنے والے تھے ان کو وہاں سے بھگا دیا کہ تو نے میرے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے. ہم اپنے دل کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیتے ہیں. یہاں پر جھوٹ ہے, یہاں پر لالچ ہے, یہاں پر ہر قسم کی گندگی ہے. اور اگر ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے تو یسوع کو قبول کیا ہے تو پھر دل بھی پاک ہونا چاہیے, پھر دل بھی صاف ہونا چاہیے. کلام مقدس میں آج میں یہی آپ کو چیلنج دینا چاہتا تھا کہ اس پام سنڈے کے موقع پر ہم اس کی اوبیڈینس کو دیکھیں کہ اس نے اپنے باپ کو اوبے کیا. اس کا باپ چاہتا تھا اور وہ ٹھہرائے ہوئے وقت کے مطابق وہاں پر پہنچ گیا. اور اسی اوبیڈینس کو ہم اس کے شاگردوں میں دیکھتے ہیں, ہم اس کی کرج کو دیکھتے ہیں, ہم اس کے مشن کو دیکھتے ہیں, ہم لوگوں کی ڈیزائر کو دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا ڈیزائر کرتے تھے کہ وہ مسیح, اور یہی ہمیں دکھوں سے نجات دے گا. ہم اس کی کلینزنگ پاور کو دیکھتے ہیں. اس کا لہو ہمیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے. اس کا لہو بیماریوں سے شفا دے گا, خوشی دے گا, اطمینان دے گا. آپ اسے ایک دفعہ اپنی زندگی میں قبول کر کے تو دیکھیں. اگر آپ نے قبول کیا ہے, دو دلیں ہیں, نیم گرم ہیں, تو آج بھی آپ یسوع کو دوبارہ کہہ سکتے ہیں, یس لارڈ, میں نے 10 سال پہلے تجھے قبول کیا لیکن میں تیرے ساتھ چل نہ سکا, تو مجھے معاف کر.
آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہیکل کو یسوع کس طریقے سے صاف کر دیتا ہے، اور آپ پھر سے اسی طرح سے ہو جائیں گے جیسا خداوند آپ کو چاہتا ہے۔ آمین۔ آئیے ہم اپنی زندگی میں اوبیڈینس دکھائیں۔ یہاں پر بہت سارے ماں باپ بیٹھے ہیں، اگر ان کا بچہ غلط رستے پر جائے تو وہ اس کے لیے آنسو بہاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ غلط بات ہے یا ٹھیک ہے؟ سب اس بات کو مانیں گے۔ ہم چھوٹی سے چھوٹی چیز میں اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ بیمار نہ ہو جائے۔ میرا آسمانی باپ بھی آپ کی اسی طرح سے فکر کرتا ہے، کیونکہ آپ اس کے خون سے خریدے ہوئے ہیں۔ ہماری ریڈیمپشن سونے اور چاندی سے نہیں ہوئی، نہ دنیا کی دولت سے ہوئی، بلکہ اس کے قیمتی بیٹے یسوع کے لہو سے ہوئی ہے۔ اس لیے وہ آپ کی فکر کرتا ہے کہ آپ گناہ کی دنیا میں نہ جائیں۔ خداوند پھر سے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اور پام سنڈے کا میسج آپ کے لیے یہی ہے کہ آئیے اپنے دلوں کو صاف کریں اور اس بادشاہ کا ویلکم کریں۔ ہم اس ہولی ویک میں شامل ہونے کو ہیں۔ آئیے پام برانچز جو فتح مندی کو ظاہر کرتی ہیں، ہم آزمائشوں پر حاوی آ کر، ہم اپنی ان تمام کمزوریوں پر حاوی آ کر یسوع کے آگے اقرار کریں کہ یس لارڈ، نو ٹرننگ بیک، نو ٹرننگ بیک، نو ٹرننگ بیک۔ Let's pray together.